غزل شاعر کہیں خلوت میں بیٹھ کے لکھ سکتا ہے اور سوچ سکتا ہے کہ کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں چراغ سے وہ بدن، ترس گئی ہیں نگاہیں کمل کمل کے لیے، میری نظر سے نہ ہو دور ایک پل کے لیے، تیرا وجود ہے لازم میری غزل کے لیے۔ نظم جو ہے یہ بھی ایک بڑی خوبصورت صنف ہے، اور پھر اس نے ایک سوال کیا، پھر میں نے ایک جواب دیا، پھر اس نے ایک شکایت کی، پھر ایک گلا میں کر بیٹھا۔ ساری روداد بیان کی جا سکتی ہے، لیکن سفر نامہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں ہر لحظہ بندے کو حاضر رکھنا پڑتا ہے۔ خود وہ جس طرح واصف علی واصف کی ایک نظم ہے کہ آخر اس نے مجھ سے ایک دن کہہ ہی ڈالا، تم مجھ پر بھی ایک نظم کہو، تم ایسی نظم کے جس میں میرا نام نہ آئے میں خود آؤں۔ سفر نامے میں مصنف ہر وقت تحریر کے ساتھ رہتا ہے، اور وہ بھی منظوم بھی سفر نامے ہیں، لیکن منثور سفر نامہ اور بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے لفظ کا در و بست اور تقدیم و تعریم کا خیال رکھنا یہ ایک بہت بڑا ہنر ہے، اور اس میں پھر تاثیر لے کے آنا، ورنہ تو وہ تاریخ بن جاتا ہے، جغرافیہ بن جاتا ہے، یا کوئی ایسی چیز بن جاتی ہے۔ جس طرح پچھلے سفر ناموں پہ گفتگو ایک بات ہوتی رہی، استاد گرامی نے کہا کہ یہ رپورتاجی سفر نامہ ہے، تو میں سفر نامے کے حوالے سے اگر دیکھوں، خصوصاً جناب فاروق سہیل گووندی صاحب ایران، ترکی اور بلغاریہ گئے ہیں، وہ میں مہربانی کی فرزانہ نے مجھے کتاب جو ہے وہ عطا کی، لیکن وہ نہ کہتے ہیں نا کہ واللہ میری بینائی پہ اب دوش نہ دیجو، اس دشت تمنا میں بڑی دھول پھٹی ہے۔ باریک فونٹ کی وجہ سے زیادہ پڑھ نہیں سکا۔ میں نے جو ہے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے بیٹے ذرا یہ مجھے پڑھ کے سناؤ، تو سچی بات ہے کہ وہ مجھے پرانی ایران کی ساری یادیں، میں نے تہران یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ہے، اور وہ کاخ گلستان اور کاخ جمشیدیہ، پارک جمشیدیہ، مجھے ایسے لگا کہ میں سہیل گووندی کے ساتھ اس سفر میں ہم سفر ہوں۔ اور سچی بات ہے، مجھے یہ شعر میرے ذہن میں آیا کہ عطر آنست کے ببویت نہ کہ عطار ببویت، کہ عطر وہ ہے کہ جو خود آپ کی مشام روح میں اتر جائے، نہ کہ عطار کہتا رہے کہ یہ عطر ہے، یہ خوشبو ہے۔ یہ سفر نامہ میں ایران والا حصہ دیکھ سکوں، اور واقعی وہ ایسا سفر نامہ ہے کہ جس میں وہ خود موجود رہتے ہیں اور بڑی خوبصورت باتیں لکھتے ہیں۔ وہ کاخ شاہ کی نمائش ہو یا کاخ گلستان ہو، بازار بزرگ ہو، تو سچی بات ہے وہ جب میں دیکھ رہا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا شعر کہ ہر کس کے دید رویے تو وہ سید چشم من، کہ جس نے بھی تیرا چہرہ دیکھا میری آنکھیں چوم لی، کاری کے کر دیدہ یا من بھی بسر نہ کر۔ جو کام آپ کی آنکھوں نے کیا ایک بے بصیرت نہیں کر سکتا۔ آپ بہت ہی تبریک کے لائق ہیں، تحسین کے لائق ہیں۔ اور فارسی میں اگر سفر نامہ دیکھے جائیں تو کہتے ہیں کہ جی بسیار سفر باید تا پخت شود خامی، صافی نہ شود صوفی تا در نہ کشد جامی، کہ سفر جو ہے انسان کو بہت پختہ کر دیتا ہے، اور جب تک صوفی جو ہے وہ جام نہیں چڑھاتا تو وہ اس میں صفا کی وہ کیفیات ظاہر نہیں ہوتی۔ اور ان خطے جادے ہا کہ بے سہرا نوشتان، بڑا خوبصورت شعر ہے فارسی کا، اس سفر نامے کے متعلق ہی ہے کہ ان خطے جادے ہا کہ بے سہرا نوشتان، یاران شوق با قلم پا نوشتان، کہ یہ جو خط، یہ جو سڑکیں یہ بنائی گئی ہیں، خصوصاً جادے یہ جو بنے ہیں، ان خطے جادے، خط کہتے ہیں سڑک کو یا لکیر کو، ان خطے جادے ہا کہ بے سہرا نوشتان، یہ جو بیابانوں میں سڑکیں بنی ہیں، جادے بنے ہیں، یاران شوق با قلم پا نوشتان، یہ شوق والے لوگوں نے، عاشق لوگوں نے اپنے پاؤں کی قلم سے لکھے ہیں۔ بڑا خوبصورت ایہام ہے اس میں، وہ خط کا اور قلم کا۔
تو ماشاءاللہ یہ آپ کا جو سفر ہے اس میں آپ کی شمولیت اور ایسی ہے کہ یہ جادے ہمیشہ کے لیے روشن ہو گئے ہیں۔ تہران جب آپ داخل ہوتے ہیں تو پہلے ہی تہران یونیورسٹی کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ ایک علم سے محبت کرنے والے، کتاب سے محبت کرنے والے کا جو ہے خاصہ اول ہے، اور ماشاءاللہ تہران یونیورسٹی کا جب انہوں نے ذکر کیا ہے تو میں جب تہران سے پی ایچ ڈی کر کے آ رہا تھا تو ایسی سرزمین ہے کہ میں نے آتے ہوئے ایک شعر کہا کہ حکم فرمودی رمم دور شمم چشم ولی، کہ تو نے حکم دیا کہ چلا جاؤں دور ہو جاؤں، لیکن کاش فرمودی ادھر پائے تو جان می دادوں، کاش تو کہتا اور میں تیرے پاؤں میں جان دے دیتا۔ یہ ایسی سرزمین ہے۔ مجھے ایسا لگتا آپ کے سفر نامے کے تہران میں ایسے لگا، سفر نامے میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں سفر نامے پڑھنے والے، یا لوگ سفر کا شوق رکھتے ہیں جنہوں نے جانا ہوتا ہے تو وہ گائیڈنس لیتے ہیں، جو پہلے جا چکتے ہیں تو وہ اس سفر نامہ نگار کی آنکھوں سے وہ جگہیں دوبارہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ان میں وہ درد، وہ ٹیسیں، وہ جو آہیں دوبارہ سے بیدار ہو جاتی ہیں۔ سچی بات ہے، مجھے بھی ہمیشہ جب میں یہ 3-4 صفحے پڑھے ہیں، بچے سے سنے ہیں، تو وہ مجھے پرانی یادیں آتی رہی ہیں۔ پھر سب جاتے ہیں ترکی میں، تو ترکی تو کعبہ عشاق ہے ہمارے لیے، فارسی والے لوگوں کے لیے، جس طرح مولانا کا انہوں نے ذکر کیا ہے، واقعی وہ کمال کی بات ہے۔ اور مولانا روم، سچی بات ہے، عاشقوں کی جب بات ہو اور پھر سہیل مندس نے اس کا جب ذکر کیا ہو تو یہ شعر ضرور آتے ہیں مولانا روم کے ہمارے ذہن میں، کہ جب انہوں نے کہا ہے، جب چلے گئے شمس تبریز تو انہوں نے ایک غزل کہی بڑی خوبصورت، اس کے 2 شعر میں سن، در ہوایت بے قرارم روز و شب، کہ میں تمہاری خواہش میں روز و شب بے قرار ہوں، سر ز پایت بر ندارم روز و شب، میں تو تمہارے قدموں سے ایک لحظے کے لیے بھی سر نہیں اٹھاتا، تا مہارے عاشقان در دستے، تو جب سے عاشقوں کی مہار تمہارے ہاتھوں میں ہے، درمیان ان قطارم روز و شب۔